ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ مالک الملک نے جو شان، عظمت، رفعت، بلندی اور مقام اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں ملا، کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل اور جو خصوصیات اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے دی، وہ اپنی مخلوقات میں سے سب سے برگزیدہ ہستیاں انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی جو نہیں ملی، امام الانبیاء کے ساتھ جو خاص ہیں وہ کون سی ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن میں کروں گا، ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس پر کلپ بنائیں گے، اور جو لوگ ان کلپوں کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ الرحمن ان کو دنیا میں بھی بڑا نفع ملے گا، آخرت میں بھی بڑا نفع ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، امام الانبیاء کی عظمت، شان اور آپ کے مقام کا انشاءاللہ الرحمن بڑا زبردست سننے والوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی عظمت، شرف اور مقام جو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی دنیا میں نہیں دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بخشا ہے کہ آپ دنیا میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے جو سب سے افضل خاندان ہے، جس سے افضل خاندان رب العالمین نے اولاد آدم میں نہ بنایا ہے، نہ قیامت تک کوئی بن سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان میں سے پیدا فرمایا ہے۔ واصلہ ابن الاسقا رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ہستفا کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے کنانہ خاندان کو اولاد اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام میں سے کنانہ خاندان کو سب سے زیادہ پسندیدہ بنایا، سب سے زیادہ چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو سب سے زیادہ پسند کیا، قریش میں سے بنو ہاشم خاندان کو سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کی، وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم سے اللہ رب العالمین نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور منتخب کیا اور سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سب سے افضل خاندان جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کے فرد اور اس کے چشم و چراغ ہیں۔ جب صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے، شروع میں ہی جب ہرقل کے پاس گیا ابو سفیان سے پوچھا، ہرقل نے جو روم کا بادشاہ تھا، کہ اس کا کیفا نسبہ فیکم، تمہارے اندر اس کا نسب کیسا ہے، حسب و نسب میں کیا درجہ اور کیا مقام ہے اس کا جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے یہ لفظ کہے کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر اعلیٰ اور عرفہ حسب و نسب والے ہیں، ان سے اعلیٰ اور عرفہ حسب و نسب والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے بعد میں کہا، ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے، کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، رسولوں کا یہی معیار ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ وہ قوم میں سب سے بلند اور اعلیٰ نسب میں اللہ رب العالمین ان کو مبعوث کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی، صحیح بخاری کی بھی اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ جو نسب کی شرافت، رفعت اور بلندی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بخشی اور عطا کی، وہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔